پیغام ٹی وی ٹوٹل یعنی ایک ٹرسٹ اس کو چلا رہا ہے، اور ساری کی ساری اس کو جتنی آمدنی آتی ہے وہ پیغام ٹی وی کے اوپر خرچہ ہوتی ہے، اور کوئی 1 روپیہ بھی کوئی ادھر کما کے نہیں لے کے جاتا. اور کام کیا کر رہا ہے؟ دین کی اشاعت کا کام کر رہا ہے. اور دین کی اشاعت اصل میں وہ چیز ہے جس کو مصارف زکوٰۃ چونکہ مقرر ہیں، 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، اور مصارف زکوٰۃ میں ٹی وی چینل کا چونکہ نام کوئی نہیں ہے، اس لیے پیغام ٹی وی چینل کی بھی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کیسے دی جا سکتی ہے. تو اس میں ایک مد ہے فی سبیل اللہ. تو جو فی سبیل اللہ مد ہے اس کے اوپر جو متقدمین کا، سارے علماء کرام کا یہی خیال تھا کہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے. تو جو جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ زکوٰۃ کی مد سے اس کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے. ہر ٹی وی چینل کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اس ٹی وی چینل کو زکوٰۃ لگتی ہے جو صرف اور صرف دین کا کام کر رہا ہے، دین کی اشاعت کا کام کر رہا ہے، اور ان کے کوئی کمرشل موٹیوز نہیں ہیں، ان کو دی جا سکتی. اچھا، دوسری جو بات جہاد کی میں کر رہا تھا کہ آج کے دور میں جہاد بھی کیا رہ گیا ہے. اس کو 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں کہ جنگیں جو ہیں بغیر بندوق چلائے لڑی جا رہی ہیں اور جیتی جا رہی ہیں. تو اس دور میں میڈیا اور زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور اس دور میں جب میڈیا کے اوپر آپ خرچ کریں گے اور جہاد سمجھ کے خرچ کریں گے تو یہ ونس اگین یہ فی سبیل اللہ وہ اور زیادہ ٹرو میننگز کے اندر یہ فی سبیل اللہ ہے، جہاد میں شامل ہے. بالکل، اس کو یہ جہاد میں بھی شامل ہے. آج کے دور کا جہاد جو ہے یہ میڈیا اس جہاد کا 5th جنریشن وارفیئر میں سب سے مضبوط ٹول ہے. لہٰذا جیسے بندوقیں چلائی جاتی ہیں ایسے ہی آپ کے پاس ایک ٹول ہے جو جہاد کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس کو فی سبیل اللہ کے اندر شامل کرنا یہ دین کی اشاعت سے بڑھ کر یہ جہاد کا ایک ٹول سمجھ کے بھی اس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت فرما دی کہ جہاد اور قتال 2 لفظ ہیں نا، یعنی جہاد میں جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے، جہاد باللسان بھی ہوتا ہے. یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. یعنی جہاد کی اقسام میں باقاعدہ شامل ہے کہ آپ جو زبان سے بولتے ہیں کبھی یہ بھی جہاد ہوتا ہے، قلم سے لکھتے ہیں کبھی یہ بھی جہاد ہوتا ہے. بلکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سے، جیسے آپ نے ابھی سوال کیا کہ نشر و اشاعت کے معاملے میں، وہاں تو اتنی شاندار مثال ملتی ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس دور کا آپ سمجھ لیے کہ وہ کام کر رہے تھے جو آج کا میڈیا، اسلامک میڈیا کر رہے ہیں. یعنی جو اسلام پہ حملے ہوتے تھے، نبی کائنات کی ذات اقدس و اطہر پر حملے ہوتے تھے، ان کا جواب سیدنا حسان بن ثابت اپنے شعروں میں دیتے تھے، کیونکہ اس وقت کا میڈیم شعر تھا. اور یہ اتنا اس کو تقدس دیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مسجد نبوی کے اندر خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر لگوایا کرتے، اس پہ حسان بن ثابت بیٹھا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نیچے تشریف رکھتے اور پھر وہ شعر کہتے. اور یہ بھی نبی علیہ کائنات نے فرمایا کہ حسان تمہارے شعر یہ کفار پر تیروں سے زیادہ کارگر ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں اس دور کا میڈیا، اس دور کا میڈیم، اس کا اندازہ ہوتا ہے. اور اس پر خرچ کرنا تو رسول اقدس اور اس کا اہتمام کرنا اور اس کو توقیر دینا اور اس کو تقویت دینا، یعنی یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اور سنت سے اس تناظر میں ہمیں مل جاتا ہے. تو آج جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میڈیم ہی یہ رہ گیا زیادہ تر. آج جنگیں اس سے جیتی جا رہی ہیں، الیکشن اس سے جیتے جا رہے ہیں، قوموں کا بیانیہ اس سے بنایا جا رہا ہے. اسلام کو اگر آپ نے تقویت دینی ہے یا نعوذ باللہ کو اس کے خلاف کو کام کرنے والے تو اس سے دیا جا رہا ہے. تو آج سب سے بڑا اسلام کے دفاع کا اگر کوئی مرکز، کوئی مورچہ ہے تو وہ یہ میڈیا ہے، اور اس کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے.